अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे तमाम वीडियो अपडेट्स। अच्छा ए नजूमी, अब जबकि तुम्हें मालूम हो गया है कि मैं फिरौन मिस्र का बेटा हूँ और 5000 बरस से जिंदा हूँ और मौत का ताक़ुब कर रहा हूँ, लेकिन मौत मुझसे भाग रही है। मुझे बताओ कि खजाना कहाँ है? नजूमी ने कहा, शहजादे, तुम्हारी इमानत खजाना इसी जहाज के सबसे निचले तहखाने में बंद है, मगर इसकी चाबियां कप्तान के साथ ही समंदर में चले गई हैं। अंबर बोला, कोई बात नहीं, मैं दरवाज़ा तोड़ सकता हूँ। अंबर नजूमी को साथ देकर जहाज के तहखाने में आ गया। तहखाने का दरवाज़ा बंद था और बाहर बड़ा मजबूत ताला पड़ा हुआ था। अंबर के सामने बड़े से बड़ा ताला कोई हैसियत न रखता था। उसके एक ही मुक्के से ताला टूटकर नीचे गिर पड़ा। वो तहखाने में दाखिल हो गए। यहाँ बड़ा काठ कबाड़ पड़ा था, फटे हुए बादबानों के ढेर, पुराने रास्ते और कुंडे वगैरह। उनके नीचे आकर वो संदूक अंबर को नजर आ ही गया जिसमें खजाना बंद था। अंबर ने खोलकर देखा, हीरे जवाहरात जूं के त्यों पड़े थे। उसने संदूक बंद करके अपना ताला लगा दिया। तहखाने के दरवाजे पर भी उसने अपना कुफल डाल दिया। इस काम से फारिग होकर वो ऊपर जहाज के कप्तान के कमरे में आकर बैठ गए। नजूमी ने कहवा बनाकर अंबर को पेश किया। अंबर ने पूछा, यह जहाज इस वक्त किस समत को जा रहा है? नजूमी ने कहा, हम 4 डिग्री अर्ज़े बिल पर जुनूब मगरिब की तरफ जा रहे हैं। हमारी रफ्तार अगर यही रही और कोई तूफान रास्ते में ना आया तो हम 25 रोज़ के बाद करताजना की बंदरगाह पर पहुंच जाएंगे। अंबर ने कहा, तुम्हें मालूम है कि मैंने सारे बदमाश और कातिल मुलाहों को कुछ नहीं कहा जो जहाज़ चला रहे थे और खाना तैयार कर रहे थे। इन्हें जाकर समझा दो कि अपना फ़र्ज होशियारी से अदा करते जाएं, वरना उनका भी वही अंजाम होगा जो इनके दूसरे भाइयों का हुआ। नजूमी ने सर झुकाकर कहा, मैं अभी जाकर उन्हें खबरदार करता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो मेरे साथ आपके गुलाम हैं। अंबर बोला, हाँ, एक बात और मैं साफ बता देना चाहता हूँ, मैंने फैसला कर रखा है कि करताजना पहुँचते ही सारे कैदी गुलामों को आज़ाद कर दूंगा। क्या तुम्हें इस पर कोई एतराज़ है? नजूमी बोला, शहजादा सलामत, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? हाँ, इतनी बात ज़रूर करूँगा अर्ज़ कि अगर आप उन्हें यहूदी के हाथ फरोख्त कर दें तो आपको काफ़ी रकम मिल जाएगी। अंबर ने डांट कर कहा, मुझे किसी रकम की ज़रूरत नहीं है और फिर इन मजलूम गुलामों को फ़रोख्त कर मैं गुनाह नहीं कमाना चाहता। मेरे पास खजाना काफ़ी है और यह भी मैं इसीलिए साथ रख रहा हूँ कि मुझे किसी ने तोहफे में दिया था। अगर कोई ऐसा वक़्त आया तो मैं इसे तकसीम कर दूंगा। नजूमी खामोश हो गया। अंबर उसे कैबिन में छोड़कर नीचे तहखाने में इस मुकाम पर आया जहाँ गुलाम कैद थे। कैद खाने के बाहर एक मोटा ताज़ा मुल्ला नंगी तलवार कंधे पर रखे पहरा दे रहा था। अंदर गुलाम भेड़ बकरियों की तरह से बंधे थे। अंबर ने पहरेदार से कहा, दरवाज़ा खोल दो, मैं जहाज़ का कप्तान हूँ और तुम्हें हुक्म देता हूँ। मोटे पहरेदार ने तलवार लहरा कर कहा, अबे जा, घास खा जाकर, बड़ा आया कप्तान बनकर, अभी तेरी खबर लेता हूँ। पहरेदार मुल्ला तलवार चलाता आगे बढ़ा। अंबर ने उसे मना किया कि आगे मत बढ़ो, आगे तुम्हारी मौत खड़ी है, मगर मुल्ला तो मौत के इंतजार में था। उसने अंबर पर हमला कर दिया। तलवार सीधी उसके पहलू में मारी। अंबर की जगह कोई और होता तो पहलू कट गया था, लेकिन वहाँ तलवार जैसे पत्थर से टकराई और मुल्ला के हाथ में झुनझुना कर रह गई। अंबर ने कहा, उल्लू की दुम, तुम खामखा मेरा वक़्त ज़ाया कर रहे हो। इतना कहकर उसने तलवार के एक ही वार से पहरेदार का काम तमाम कर दिया। फिर उसकी कमर से चाबियों का गुच्छा निकालकर दरवाज़ा खोला और गुलामों से कहा, मेरे भाइयों, मैं अंबर हूँ। मैंने जालिम कप्तान और जहाज़ के सारे संगदिल बदमाशों और मुलाहों को समंदर में फेंक कर जहाज़ पर कब्जा कर लिया है। दरअसल ये मेरा ही जहाज़ था। बहरहाल आज से तुम लोग आज़ाद हो। तुम जहाज़ पर जहाँ जाए आज़ादी से चल फिर सकते हो और करताजना पहुंचते ही तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। यह सुनकर गुलामों के चारों पर मसरत की लहर दौड़ गई। उन्होंने खुशी से नारे लगाकर अंबर का खैर मुकद्दम किया। सारे गुलाम जेल की तंग कोठरी से निकलकर ऊपर अर्शे की ठंडी हवा में आकर लेट गए। उन्हें खाना वहीं दिया गया। जहाज़ में इतना राशन पानी था कि वो बड़ी आसानी से 6 माह तक गुजर बसर कर सकते थे। नजूमी ने जहाज़ चलाने वालों को भी जाकर बाखबर कर दिया कि अंबर नामी एक शख्स ने कप्तान और सारे मुलाहों को हला कर जहाज़ पर कब्जा कर लिया है। मुल्ला शशदर होकर रह गए। नजूमी भी दिल में बड़ा परेशान था और उसकी नीयत साफ नहीं थी। वो अंबर का दुश्मन बन चुका था क्योंकि उसने नजूमी के बेहतरीन दोस्त और साथी को मार डाला था।
مگر وہ کچھ کر نہ سکتا تھا کیونکہ امبر پر کوئی وار اثر نہ کرتا تھا۔ اس نے چاروں ملاؤں سے کہا کہ وہ رات کو آئے گا۔ یہ کہہ کر نجومی چلا گیا۔ امبر اپنے کیبن میں نقشے پر جھکائے سے غور سے دیکھ رہا تھا۔ نجومی نے اسے بتایا کہ چاروں ملا اس کے وفادار بن گئے ہیں۔ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ امبر شہزادے کے غلام بن کر زندہ رہیں گے۔ اب کیا ہوا کہ آدھی رات کو نجومی ان چاروں ملاحوں کے پاس پہنچ گیا۔ ان کی خفیہ میٹنگ ہوئی جس میں طے پایا کہ اگر امبر کو کسی طرح سے سمندر میں اٹھا کر پھینک دیا جائے تو وہ کچھ نہ کر سکے گا۔ نجومی نے کہا صرف یہی ایک راستہ رہ گیا ہے جس پر چل کر ہم اس جہاز پر قبضہ کر سکتے ہیں، پھر ہم خزانے کے 4 حصے کر کے اسے آپس میں بانٹ لیں گے۔ ایک ملا نے کہا لیکن یہ غلام تو سارے کے سارے امبر کے وفادار ہیں اور اس کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر سکتے ہیں۔ اگر امبر نے سمندر میں گرتے ہوئے شور مچا دیا تو یہ حبشی غلام ہمیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔ نجومی نے کہا گھبراتے کیوں ہو، اس کا بھی بندوبست کر دیا جائے گا۔ یہاں سے 1 روز کے سفر پر بائیں جانب ایک جزیرہ پڑتا ہے جو آباد ہے۔ میں امبر کو کسی نہ کسی طرح مجبور کر دوں گا کہ وہ اس جزیرے پر ان غلاموں کو آزاد کر دے۔ پھر جب جزیرے سے جہاز آگے چلے گا تو ہم امبر کو سمندر میں پھینکنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ بوڑھے ملا جو تھے وہ نجومی کی عقل مندی پر اش کر اٹھے۔ کیا بات ہے، لاجواب ترکیب ہے۔ میں جہاز کی بڑی چرخی میں کوئی جھوٹ موٹ کا نقص پیدا کر دیتا ہوں اور کہہ دوں گا کہ اگر یہ نقص کسی قریبی بندرگاہ پر جا کر درست نہ کیا تو جہاز کرتاجنا نہ پہنچ سکے گا۔ نجومی نے ملا کا سر چوم لیا۔ کیا ترکیب ہے یار، تمہارے گدھے جیسے دماغ میں آئی ہے، ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دوسرے روز جہاز چلانے والے ملا نے جہاز کی رفتار کم کر دی۔ امبر وجہ معلوم کرنے ملا کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ چرخی کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، جہاز کی رفتار کیوں کم کر دی گئی ہے؟ نجومی بھی اس کے ساتھ تھا۔ ملا نے ادب سے سر جھکا کر کہا کپتان، چرخی میں کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جہاز کا رخ ہر بار مشرق کی سمت مڑ جاتا ہے۔ اگر یہ نقص دور نہ کیا گیا تو ہمارا جہاز کرتاجنا کی بجائے ملک چین میں پہنچ جائے گا۔ نجومی نے کہا یہ نقص کیسے دور ہوگا، تم اسے ٹھیک نہیں کر سکتے؟ ملا بولا حضور یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، میں نے بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہاں سے تھوڑی دور مغرب کی جانب ایک جزیرے کی بندرگاہ ہے، وہاں جہاز ساز موجود ہے۔ اگر ہم 1-2 روز کے لیے اس جزیرے میں چلے جائیں تو یہ نقص بہت جلد دور کر دیا جائے گا۔ نجومی نے کہا شہزادے، ملا ٹھیک کہتا ہے۔ 1 روز کے سفر پر ایک بڑا آباد اور بارونق جزیرہ ہے، وہاں جہاز سازی کا ایک کارخانہ بھی ہے۔ ہم وہاں بڑی آسانی سے اپنے جہاز کی چرخی کی مرمت بھی کروا سکتے ہیں اور ضرورت کی اشیاء بھی خرید سکتے ہیں۔ امبر نے پوچھا کتنی دیر تک یہ کام ہو جائے گا؟ ملا بولا حضور صرف 1 دن کافی ہوگا۔ میں چرخی لے کر کارخانے میں جاؤں گا اور اس میں نیا جو اوزار ہے وہ لگوا کر واپس آ جاؤں گا، پھر ہم بڑی آسانی سے اپنی منزل تک سفر کر سکیں گے۔ امبر نے کہا ٹھیک ہے، جہاز کا رخ جزیرے کی بندرگاہ کی طرف موڑ دو۔ نجومی اور ملا یہی چاہتے تھے، جہاز کا رخ جزیرے کی جانب موڑ دیا گیا۔ شام کے کھانے کے بعد نجومی امبر کے پاس بیٹھا قہوہ پی رہا تھا کہ اس نے غلاموں کی بات چھیڑ دی اور کہا شہزادے، اب جب کہ ہم بندرگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ان حبشی غلاموں کو اسی بندرگاہ پر آزاد چھوڑ دیا جائے؟ یہاں سے یہ لوگ بآسانی واپس اپنے اپنے ملکوں کو جہازوں پر سوار ہو کر سفر کر سکیں گے۔ اس طرح سے ہماری ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی اور ان کے خواہ کے 1 مہینے کے اخراجات سے بھی بچ جائیں گے۔ امبر نے سوچا کہ نجومی بوڑھے نے بڑی اچھی صلاح دی ہے، جب ان غلاموں کو چھوڑنا ہی ہے تو کیوں نہ کسی قریبی بندرگاہ پر چھوڑا جائے، بجائے اس کے کہ اتنی دو کرتاجنا کی بندرگاہ پر جا کر آزاد کیا جائے۔ اس نے کہا تمہارا خیال ٹھیک ہے، غلاموں کو جا کر خوشخبری سنا دو کہ انہیں 1 روز بعد آزاد کر دیا جائے گا۔ نجومی نے غلاموں کو جا کر جٹ سے یہ خوشخبری سنا دی کہ جہاز 1 روز بعد ایک قریبی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوگا جہاں انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس بندرگاہ سے جہاز پر سوار ہو کر وہ اپنے وطن کو واپس جا سکیں گے۔ اس خبر نے غلاموں کے گروہ میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ انہوں نے فلک شگاف نعرے لگائے اور امبر کی تعریف کے گیت گانے اور خوشی سے رقص کرنے لگے۔ بوڑھے نجومی کی چال کامیاب رہی تھی، تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا۔ اب ذرا نانگ اور ماریا کا بھی حال سنیں کہ ان کے ساتھ کیا گزری۔ جس وقت انہوں نے امبر کو جہاز پر ملازم ہونے کے لیے بھیجا، انہیں دور آسمان پر ایک روشنی سی نظر آئی جس کا انہوں نے کوئی خیال نہ کیا۔ امبر کو گئے کچھ دیر ہو گئی تھی۔ انہوں نے امبر کو جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تھا، جس کا مطلب یہی تھا
کہ اسے کپتان نے جہاز پر نوکر رکھ لیا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں جھاڑیوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے اور وقت گزارنے لگے۔ خیال تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہاں سے اٹھ کر جہاز پر پہنچ جائیں گے، پھر اتنی دیر میں امبر بھی واپس آ جائے گا۔ باتیں کرتے کرتے ان کی نظر مشرق کی جانب گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ روشنی دھوئیں کے ایک گولے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ تعجب خیز نظروں سے اس گولے کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے۔ دھوئیں کا گولا ان کی طرف بڑھ رہا تھا اور آسمان سے آہستہ آہستہ سے نیچے اترتا چلا آ رہا تھا۔ ناگ نے کہا کہ یہ کیا شے ہو سکتی ہے ماریا بہن؟ ماریا بھی حیرانی سے مشرق کی جانب دھوئیں کے مرگولے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ سکتی ہوں ناگ، میں نے تو اس سے پہلے کبھی اس قسم کا گولا نہیں دیکھا۔ دیکھتے دیکھتے گولا ان کے سر پر آ گیا، پھر اس نے ناگ اور ماریا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان کا دم گھٹنے لگا، وہ کھانسنے اور بار بار آنکھیں ملنے لگے۔ اس کے بعد جیسے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ انہیں ہوش آیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک قلعہ نما اونچی اونچی چھت والی عمارت کے فرش پڑے ہیں۔ ناگ نے آنکھیں مل کر ادھر ادھر دیکھا۔ لمبے لمبے خوبصورت ستون چھت تک چلے گئے تھے۔ اس نے آہستہ سے ماریا کو آواز دی، ماریا میرے ساتھ ہونا۔ ہاں ناگ، مگر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ہم کہاں سے کہاں آ گئے؟ ناگ نے کہا جو کچھ بھی ہوا ہے کسی پراسرار ہستی کے ہاتھوں ہوا ہے۔ بہرحال ہمیں ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں انہیں سخت پیاس لگی۔ وہ دونوں اٹھ کر قلعے کے باہر بڑے ہال کمرے میں آ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک سنگ مرمر کا میز دیکھا جس پر ٹھنڈے اناروں کا سرخ شربت شیشے کے مرتبانوں میں پڑا تھا۔ انہوں نے لپک کر اپنی پیاس بجھائی۔ اسی طرح جب انہیں بھوک لگی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کمرے میں کھانے کا سارا سامان لگا ہے۔ رات کو نیند آنے لگی تو ایک شاہی خوابگاہ میں عالیشان سبزوں کو سجے ہوئے پایا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی۔ دونوں بہن بھائی اپنے اپنے پلنگ پر سنہری لحافوں میں لیٹے باتیں کر رہے تھے کہ جانے امبر کس حال میں ہوگا اور وہ جہاز پر ان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ اتنے میں انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص باریک قدموں کے ساتھ ان کی خوابگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ماریا اپنے پلنگ پر لیٹی نظر نہیں آتی تھی۔ ناگ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کو کہا اور آہستہ سے بولا، تم بالکل خاموش رہنا۔ ہو سکتا ہے یہاں جو بھی کوئی جادوگر یا کوئی پراسرار ہستی ہے اسے تمہارے بارے میں کوئی علم نہ ہو۔ اس طرح سے تم یہاں سے نکلنے میں بھی بڑی ہمیں مدد مل سکتی ہے۔ ماریا ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اس نے پلنگ پر لحاف اس طرح سے اوپر کھینچ لیا جیسے وہ بچھونے کی طرح سے بچھا ہو، پلنگ پر کوئی بھی لیٹا نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد خوابگاہ کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ ماریا اور ناگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کے سامنے کوئی ہیکل دیوتا نما انسان کھڑا تھا جس کے سر میں ایک سینگ نکل کر اوپر چھت کو چھو رہا تھا۔ اس نے ناگ کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم میرے محل میں آرام کر رہے ہو۔ تمہیں کس قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ ناگ نے کہا، آخر مجھے یہاں کس لیے لایا گیا ہے؟ دیو کامت ہنس پڑا، یہ تمہیں کل معلوم ہو جائے گا، اس وقت تم آرام کرو۔ یہ کہہ کر دیو کامت باہر نکل گیا۔ ایک بات کا ثبوت صاف صاف مل گیا تھا کہ اس دیو کامت انسان کو ماریا کی موجودگی کا علم نہیں ہے۔ یہ بڑی اچھی بات تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ یہ ہی امید کی ایک کرن تھی۔ ماریا کی مدد سے اپنا بچاؤ کیا جا سکتا تھا اور وہاں سے فرار ہوا جا سکتا تھا۔ دیو کامت انسان چلا گیا تو ناگ نے سرگوشی میں ماریا سے کہا کہ یہ کیسا جن ہے یا دیو ہے کہ جس کی آنکھ تمہیں نہیں دیکھ سکی؟ ماریا نے کہا، ناگ، جس طاقت کے حکم سے میں غائب ہوئی ہوں اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تمہیں جن بھوت اور چڑیلیں بھی نہ دیکھ سکیں گی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے ماریا، اب خاموشی رہنا۔ خدا جانے یہ دیو کامت مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ ماریا کہنے لگی، میرا خیال ہے تمہارا ناگ ہو کر 500 سال زندہ رہنے کے بعد انسان کی شکل اختیار کر لینا ہی تمہارے آگے آ رہا ہے۔ ناگ نے پوچھا، کیا مطلب؟ ماریا بولی، مطلب یہ کہ اس کو بھی کسی ہمیشہ کی زندگی یا کسی اور کام کے لیے کسی ایسے سام کی ضرورت ہوگی جو انسان کی شکل اختیار کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور وہ تو تم ہو ہی، دیکھ لینا یہی بات ہوگی۔ ناگ کچھ دیر غور کرنے کے بعد بولا، ماریا تمہارا خیال ٹھیک معلوم ہوتا ہے۔ اس دیو کامت کو بھی اپنے کسی تجربے کی تکمیل کے لیے میری ضرورت پڑ گئی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ ماریا نے کہا، مجھے تو امبر کی فکر لگی ہے، خدا جانے وہ اکیلا کیا سوچتا ہوگا۔ خزانہ وہ اکیلا کیوں کر نکال کر جہاز پر لے جائے گا۔ ناگ بولا، مگر اب ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس وقت تو ہمیں اپنی فکر پڑی ہے۔ اگر ہم اس دیو کامت انسان کے چنگل سے بچ کر نکل گئے تو پھر امبر کو بھی تلاش کر لیں گے۔ ماریا نے کہا، کیا خیال ہے یہ جن یا دیو کامت انسان جو کچھ بھی ہے جادوگر بھی تو ہو سکتا ہے؟ یعنی جہاں چاہے آگ لگا دے، جہاں چاہے سمندر کا پانی لے آئے، اس کا ہم کیا علاج کریں گے؟ ناگ نے کہا، فکر نہ کرو، اس کا بھی کوئی نہ کوئی علاج ڈھونڈ نکالیں گے، ذرا کل اس سے بات تو ہو جائے۔
दूसरे रोज़ 2 खादमाएँ उनका नाश्ता लेकर आईं। इनमें से एक बिल्कुल नौजवान थी और दूसरी ज़रा पक्की उम्र की थी। दोनों के चेहरों पर उदासी और गहरी खामोशी थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े राज को अपने सीने में दफन किए हुए हैं। इस खादमा का नाम शुरागा था और इसका ताल्लुक शुमाली सूडान से था। जब वो नाश्ता रखकर जाने लगी तो नाग ने कहा, बहन शुरागा, तुम यहाँ कब से हो? शुरागा ने दूसरी नौजवान खादमा की तरफ देखा और बाहर निकल गई। मारिया और नाग इस मौजू पर बात करते रहे कि अगर किसी तरह से इस खादमा शुरागा से कुछ मालूमात हासिल हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। शुरागा को ज़रूर किसी बात का इल्म है जिसे वो छोटी खादमा के सामने बयान नहीं करना चाहती थी। अब वो इंतज़ार करने लगे कि शुरागा बर्तन लेने अकेली आए तो इससे मज़ीद बात की जाएगी। इत्फाक ऐसा हुआ कि शुरागा बिल्कुल अकेली कमरे में दाखिल हुई और चांदी के थाल में खाली बर्तन रखने लगी। नाग ने कहा, शुरागा बहन, क्या तुम अपने भाई को ये नहीं बताओगी कि ये महल किसका है और ये दियो कामत इंसान कौन है? शुरागा ने घबराहट में इधर उधर देखा। नाग ने कहा, फिक्र ना करो, यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं है। हालांकि कि मारिया उसके बिल्कुल करीब पलंग पर टेक लगाए बैठी थी। शुरागा उसे नहीं देख सकती थी। वो तो यही समझती थी कि इस कमरे में या तो वो है या फिर नाग है। उसने सरगोशी में कहा, तुमने मुझे बहन कहा है जिसकी वजह से मेरे दिल में तुम्हारे वास्ते भाइयों वाला प्यार जाग पड़ा है। एक मुद्दत हुई है कि मैं अपने घर वालों से बिछड़ गई हूँ। मुझे कभी किसी ने बहन नहीं कहा था, अब तुमने मुझे बहन कहा है तो सुनो, ये दियो कामत इंसान एक बहुत बड़ा जादूगर है। ये एक अमल उलट जाने की वजह से इसके सर पर सींग निकल आया है और इसकी शक्ल काली स्याह और मुँह क्रूहा हो गई है। अब दुनिया की कोई ताकत इसे फिर से असली शक्ल में नहीं ला सकती, सिवाय इसके कि कोई ऐसा इंसान इसे मिले जो 500 बरस तक सांप रहने के बाद इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया हो। इस इंसान पर ये कोई अमल करे तो फिर जाकर उसे अपनी असल शक्ल मिल सकती है। नाग ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि वो अमल क्या है? शुरागा बोली, ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि इस जादूगर पर दुनिया का कोई जादू असर नहीं कर सकता। तुम अगर हकीकत में नाग हो तो इस जादूगर के शिकंजे से बचकर नहीं जा सकते। चाहे तुम सांप बन जाओ और चाहे किसी जानवर का रूप बदलो, अगर तुम शेर भी बन गए तो ये जादूगर तुम्हें बड़ी आसानी से काबू कर तय खाने में बंद कर देगा। नाग ने पूछा, अजीज बहन, आखिर इस जादूगर की भी तो कोई कमजोरी होगी? शुरागा बोली, मैं नहीं जानती। हाँ, इतना ज़रूर मालूम है कि इसने हस्पानिया के बादशाह की बेटी समोना को अगवा कर अपने तय खाने में कैद कर रखा है। इस शहजादी समोना के लिए वो अपनी मकरूहा सूरत से निजात हासिल कर फिर से इंसानी शक्ल इख्तियार करना चाहता है, क्योंकि वो इससे शादी। शुरागा एकदम से रुक गई। बाहर पाँव की आवाज़ आ रही थी। शुरागा ने जल्दी से बर्तन तश्त में रखे और दूसरे कमरे से बाहर निकल गई। नाग ने देखा कि दरवाज़ा खुला और दियो कामत इंसान अंदर आकर कमरे के वस्त में खड़ा हो गया। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे और सर का सींग छत को छू रहा था। वो बोला, सुनो नाग, मैं एक चिल्ला करने वाला हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तुम्हें सिर्फ 1.25 महीना इस महल के एक कमरे में रहना होगा। तुम्हारे इर्द गिर्द सुबह और शाम अंबर दुलूबान सुलगाए जाएंगे और मैं कुछ मंत्र पढ़ा करूँगा। बस 1.25 महीना गुजरने के बाद तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा और जहाँ से तुम्हें लाया गया था, जहाँ तुम कहोगे वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। नाग ने कहा, लेकिन आखिर मुझे इस अमल के लिए क्यों चुना गया? दियो कामत इंसान हंसकर बोला, इसीलिए कि सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरे काम आ सकते हो। सिर्फ तुम ही वो नाग हो जो 500 बरस जिंदा रहने के बाद इंसान की शक्ल में जिंदा हो गया है। अगर तुमने मेरा काम पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी दौलत से मालामाल कर दूंगा, और अगर तुमने मेरी इस पेशकश को कबूल ना किया तो तुम्हें एक ऐसे सर्द खाने में डाल दिया जाएगा जहां तुम घुट घुट कर मर जाओगे। बोलो, क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? नाग जरा मौका शनासी से काम लेना चाहता था। वो चाहता था कि इस दियोकामत को अपना अमल करने वाले और इस दौरान बड़े इत्मीनान के साथ हस्पानिया की शहजादी समोना को भी यहाँ से निकालकर फरार होने की तदबीर पर गौर कर सके। इसे ना तो दियोकामत ने बताया था और ना शुरागा को ही इल्म था कि दियोकामत जादूगर का अमल किस कदर संगीन और खूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। हकीकत यह थी कि दियोकामत जादूगर को पूरा 1.25 महीना नाग को इसकी मर्जी के मुताबिक एक तय खाने में अगरबत्ती और अतब के धुएं में बंद रखने के बाद उसे कत्ल करके उसके खून से गुस्ल करना था। यह आखिरी भयानक बात उसने नाग को नहीं बताई थी, क्योंकि फिर वो 1.25 महीने के अमल के लिए भी अपनी मर्जी से तैयार नहीं हो सकता था। चूँकि नाग इन हक़ाइक़ से बेखबर था, इसीलिए वो तैयार हो गया। उसने कहा, ठीक है जादूगर इंसान, मुझे तुम्हारी पेशकश कबूल है, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम 1.25 महीने के बाद मुझे जहाँ भी कहोगे वहाँ पहुँचा दोगे। दियोकामत जादूगर को और क्या चाहिए था? बोला झट से खामी भर ली।
मैं वादा करता हूँ। नाग ने कहा, सामने की कसम खाओ। देवकामत ने कहा, मैं सामने की कसम खाता हूँ। जादूगर ने सामने की कसम झट से इसलिए खा ली कि सामने का वो पैरोकार नहीं था, बल्कि अफ्रीका का जो कदीम जादूगर अरूशी इसका गुरु था। अगर नाग उसे अरूशी की कसम खाने को कहता तो वो कभी कसम खाने पर तैयार ना होता। नाग को यकीन हो गया कि जादूगर अपने वादे से नहीं फिरेगा। उसने कहा कि वो नीचे तह खाने में जाने और अपने ऊपर अमल शुरू करवाने पर तैयार है। जादूगर से जब ये पूछा गया कि वो ये किस लिए कर रहा है, तो इसने कहा कि मैं इसकी ज़िंदगी और मौत का मामला इसको दरपेश है। वैसे भी नाग को यकीन था कि वो उसे यूं ही नहीं जाने देगा। बेहतर यही था कि इसकी बात मान ली जाए और मौका मिलते ही शहजादी समूना को वहाँ से निकाल कर साथ ले लिया जाए। इसी रोज़ शाम को नाग को तय खाने में पहुंचा दिया गया। मारिया भी चुपके से उसके साथ ही नीचे आ गई। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि इतना बड़ा जादूगर होने के बावजूद उसने मारिया को नहीं देखा था। बहरी जहाज अंबर और गुलामों को लेकर जजीरे में पहुंच गया। अंबर ने सारे गुलामों को वादे के मुताबिक वहां आज़ाद कर दिया। मुल्ला चरखी का एक पुर्जा लेकर झूठ मूठ उसकी मरम्मत करवाने बंदरगाह के कारखाने में चला गया। दूसरे रोज़ पुर्जा मरम्मत होकर वापस मिल गया। अब जहाज़ पर सिवाय नजूमी और 4 मुल्लाहों के और कोई नहीं था। जहाज़ के जजीरे पर 3 रोज़ क्याम किया गया। कुछ खाने पीने की चीज़ें हासिल कर जहाज़ में रखी और चौथे रोज़ तीसरे पहर बंदरगाह को खैर आबाद कह दिया गया। नजूमी और मुल्ला बड़े खुश थे कि उन्होंने अंबर को अपने हिकमत अमली के मुताबिक जहाज़ पर बेयार और मददगार कर दिया था। अब वो बड़ी आसानी से उसे किसी मुनासिब मौके पर समंदर में फेंक कर जहाज़ और खजाने पर कब्जा जमा सकते थे। चुनाचा जहाज़ जब खुले समंदर में निकल आया तो चारों मुल्ला खुशी से गाने लगे और रक्स करने लगे। अंबर ने नजूमी से पूछा, ये किस बात की खुशी मना रहे हैं? मकान नजूमी कहना तो ये चाहता था कि तुम्हें समंदर में फेंक कर तुम्हारे खजाने पर कब्जा जमाने की खुशी मना रहे हैं, मगर वो ऐसा कह नहीं सकता था। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोला, सिर्फ इस बात की खुशी मना रहे हैं कि इतनी मुद्दत बाद एक जालिम बहरी डाकू से निजात मिली है और अपने अपने घर जा रहे हैं। अंबर ने एक ज़माना देखा था, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बहुत से ज़माने देखे थे। तारीख का हर दौर उसकी आंखों के सामने से गुजरा था। बड़े बड़े जाबर बादशाह के जहाज़ों में वो शरीक हुआ था। अपने आप को सबसे अजीम शहनशाह कहलाने वाले उसकी आंखों के सामने मर गई और वो जिंदा रहा। बड़े मकार साजिशों को उसने हुकूमतों के तख्ते उलटते देखा और आखिरकार वो भी मुल्क अदम को सुधारे। मकान नजूमी के सामने कोई अजीबोगरीब इंसान ना था। उसकी बात और मुलाहों के बेरक्स मौका रक्स करने के अंदाज से उसका माथा ठनका। दाल में ज़रूर कुछ काला है। वो इस बात की तह तक जाना चाहता था। उसने होशियार रहने का फैसला कर लिया, क्योंकि गाफिल रहकर इंसान वैसे भी बेहद नुकसान उठाता है। इंसान को हर आलम में हर हालत में होशियार रहना चाहिए और गफलत को एक पल के लिए भी करीब नहीं भटकने देना चाहिए। जहाज़ समंदर में अपनी मंजिल करताजना की तरफ चला जा रहा था। अभी सफ़र बहुत बाकी था। हवा मुवाफिक थी, बादबान फूले हुए थे और जहाज़ बड़ी यकसा रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था। शाम हो गई। सूरज समंदर में डूब गया। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। रात को ठंडी हवा चलने लगी। जहाज़ में मछली और चिराग रोशन कर दिए गए। जहाज़ साए साए कर रहा था। इसमें कुल 6 आदमी सफ़र कर रहे थे, यानी एक अंबर, दूसरा बुरा नजूमी और बाकी 4 मुल्ला। जहाज़ पर एक अजीब सा सन्नाटा तारी था। अर्शे पर कोई नहीं था। अंबर को भूख महसूस हुई। उसने सोचा कि बावर्ची खाने में चलकर कुछ मिला तो गोश्त खाया चाहिए। ये सोचकर वो अर्शे की सीढ़ियों से उतरकर एक तंग राहदारी में आ गया। यह रास्ता एक निसफ दायरे का चक्कर खाकर सीधा बावर्ची खाने को जाता था। जब वो नजूमी के कैबिन के करीब से गुजरा तो उसने अंदर से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज़ सुनी। उसके कदम वहीं रुक गए। कबाड़ अंदर से बंद थे। एक दर्ज में से चिराग की रोशनी बाहर आ रही थी। उसने दर्ज में से झांक कर देखा। बूढ़ा नजूमी जायचा खोलकर बैठा था। चारों मुल्ला इस पर झुके हुए थे। वो कह रहा था, नहीं नहीं, आज की रात नहीं, कल की रात बिल्कुल ठीक रहेगी। आज का दिन हमें सब्र करना होगा। अंबर के लिए इतना ही काफ़ी था। वो कोठरी के आगे से गुजर गया। बावर्ची खाने में जाकर उसने एक तसले में से कुछ उबला हुआ गोश्त और रोटी लेकर थाल में रखी और अपने कैबिन में आकर आराम से खाने और सोचने लगा कि ये लोग उसके खिलाफ किस किस्म की साजिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये लोग उसे हलाक करना चाहते थे, और चूँकि नजूमी को इल्म था कि अंबर मर नहीं सकता, चुनांचे अगर वो इसे समंदर में फेंक देंगे तो इसे छुटकारा हासिल किया जा सकता था। यही एक तरीका था जिस पर अमल करके वो अंबर से निजात हासिल कर सकते थे। इसका शक दुरुस्त साबित हुआ था। अंबर होशियार हो गया। वह लोगों को हरगिज़ ये मौका नहीं दे सकता था वो इसे उठाकर या धक्का देकर समंदर में फेंक दे,
کیونکہ ٹھیک ہے وہ مر نہیں سکتا تھا لیکن اپنے جہاز اور خزانے سے ضرور محروم ہو سکتا تھا۔ اسے اپنے جہاز اور خزانے کی ضرورت تھی، ابھی اس نے نانگ اور ماریا کو بھی تلاش کرنا تھا۔ اگر سمندر میں گرا دیا جاتا تو پھر اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا اور خدا جانے پھر نانگ اور ماریا سے ساری زندگی ملاقات نہ ہو سکے۔ امبر نے سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیا وہ اس موقع سے انتظار کرے کہ جب ملا اسے سمندر میں پھینکنے لگے تو وہ ان پر اچانک حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دے؟ نہیں، یہ خطرہ اسے ہرگز مول نہیں لینا چاہیے تھا۔ بہتر یہی ہے کہ سر اٹھانے سے پہلے ہی سام کا سر کچل دے، یعنی ان چاروں ملاؤں کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اگلی دنیا پہنچا دیا جائے۔ اسی فیصلے کے بعد امبر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب صرف اسے یہی سوچنا باقی رہ گیا تھا کہ ان چاروں ملاؤں کو کیسے ہلاک کیا جائے۔ امبر ان قاتلوں اور بدماشوں سے جتنی جلدی ہو سکے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بوڑھے نجومی سے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ اسے نیند کی حالت میں بھی اٹھا کر سمندر میں نہیں پھینک سکتا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ نجومی کو اگلی دنیا میں پہنچانے پر بھی تیار تھا، ابھی وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ رات گزر گئی، دوسرا دن چڑھ آیا۔ آج ان ملاؤں کے تیور کچھ بدلے بدلے تھے، وہ ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشاروں سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے خیال اور پروگرام کے مطابق آج امبر کا جہاز پر آخری دن تھا اور رات کو اسے اٹھا کر سمندر کی لہروں کے حوالے کر دینا تھا۔ بوڑھا نجومی بھی امبر سے کچھ کترایا سا پھر رہا تھا۔ امبر نے بھی آج ہی ان بدماشوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر چاروں ملا جھوٹ موٹ آرام کرنے کے بہانے اپنے اپنے کیبن میں چلے گئے، حالانکہ انہوں نے نجومی سے مل کر آج رات کا نصف شب گزارنے کے بعد امبر کو سمندر میں پھینکنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ امبر بھی اسی موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ چپکے سے اپنے کیبن سے نکل کر بوڑھے نجومی کے کیبن کے پاس آیا۔ کواڑ اندر سے بند تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر آگے چل پڑا۔ اب وہ پہلے ملا کے کیبن کے پاس آ کر رک گیا۔ اندر چراغ جل رہا تھا۔ اس نے تھوڑا سا زور لگا کر کواڑ کو اندر دھکیلا، کواڑ کا کنڈا ٹوٹ کر گر پڑا۔ امبر جلدی سے اندر آ گیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور جیب سے خنجر نکال کر ملا سے کہا، ہوشیار ہو جاؤ، تمہارا آخری وقت آ گیا ہے۔ ملا جاگ رہا تھا اور اسکیم کے مطابق اپنے ساتھیوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جو اپنے سامنے امبر کو خنجر نکالے کھڑے دیکھا تو ایک دفعہ تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ پھر اس نے بھی سنبھلتے ہوئے دیوار سے تلوار اتاری اور امبر کے مقابلے پر آ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ امبر اس کی تلوار کا مقابلہ ایک چھوٹے سے خنجر سے کہاں کر سکے گا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس خنجر سے اس کا کام تمام کیا جائے گا اور اس کی لمبی تلوار امبر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ ملا نے تلوار سونت کر امبر پر حملہ کر دیا۔ امبر بڑی خاموشی سے خنجر لے کر آگے بڑھا۔ تمہاری زندگی کے صرف 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں۔ تمہاری زندگی کے صرف 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں۔ بدبخت، تم مجھے ہلاک کرنے والے تھے، اب تمہاری لاش کو مچھلیاں کھائیں گی۔ ملا تو تلوار سے امبر پر پڑتا تابر توڑ حملے کر رہا تھا اور امبر جو تھا خنجر لیے بڑے سکون اور خاموشی کے ساتھ ملا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے بالکل سامنے سے آ کر بڑے آرام سے ملا کے سینے میں خنجر گھوم دیا، پھر اسے اٹھا کر اوپر عرش پر لایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب وہ دوسرے ملا کے کیبن میں آ گیا۔ یہاں 2 ملا آمنے سامنے بیٹھے آپس میں صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ امبر کو دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آدھی رات کو کہاں سے آ گیا۔ انہیں کچھ شک سا ہوا۔ ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھ ہی رہے تھے کہ امبر نے ان پر حملہ کر دیا۔ دونوں کے ساتھ پکڑ کر ایک دوسرے سے اس زور سے ٹکرائے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ امبر نے انہیں کندھوں پر ڈالا اور عرش پر لا کر سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ اب صرف ایک ملا باقی رہ گیا تھا جو اوپر عرش کی ایک جانب چرکی پر کھڑا تھا۔ امبر اس کے پاس گیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس سے پوچھا کہ نجومی کہاں ہے؟ ملا کچھ گھبرا سا گیا، کہنے لگا نیچے اپنے کیبن میں ہوگا۔ امبر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیا تم لوگوں نے مجھے سمندر میں پھینکنے کی سازش تیار کر رکھی ہے؟ ملا ایک دم سے بول پڑا، یہ سازش میری نہیں نجومی کی تھی۔ سمندر کے دیوتاؤں کی قسم میں بے گناہ ہوں، امبر اسے کسی حالت میں بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ سام کا بچہ ہمیشہ وقت آنے پر دھوکہ دے جاتا تھا اور حملہ کرنے سے باز نہیں رہتا۔ امبر ملا پر جپٹ پڑا، اس کی گردن تو پوچھ لی۔ اس وقت امبر میں اتنی طاقت آ جاتی تھی کہ 7 آدمی مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ملا کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے چیخ مار کر اپنے ساتھیوں کو بلانے کی کوشش کی مگر اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ امبر نے اسے اٹھا کر پوری طاقت سے سمندر کی طرف اچھال دیا۔ ملا جہاز سے کتنی ہی دور سمندر میں جا کر گر پڑا۔ اس کام سے فارغ ہو کر امبر نے جہاز کی چرخی کا رخ منزل کی جانب متعین کر کے زنجیر چڑھا دی اور نیچے اپنے کیبن میں آ کر لیٹ گیا۔ اب وہ نجومی کا انتظار کرنے لگا۔ آدھی رات کے بعد جب وہ گھڑی آ گئی جب امبر کو سمندر میں پھینکنا تھا تو نجومی نے کیبن کا چراغ گل کیا اور پہلے ملا کے کیبن کے باہر دستک دی، لیکن اندر کوئی ہوتا تو جواب بھی دیتا۔ نجومی آہستہ آواز سے دینے لگا لیکن جواب میں گہری خاموشی تھی۔ مکان نجومی بڑا حیران ہوا کہ یہ کم بخت کہاں جا کر مر گیا ہے۔
कवाड़ को धक्का दिया तो वो खुला था। अंदर गया तो वहाँ कोई मुल्ला नहीं था। चिराग जल रहा था, तख्त पर खून का निशान था। नजूमी का माथा ठनका, तेजी से दूसरे और फिर तीसरे मुल्ला के कैबिन में आ गया। वहाँ खून के धब्बे तो नहीं थे, लेकिन मुल्लाहों का भी नामो निशान नहीं था। नजूमी एक पल वहीं खड़ा सोचता रहा कि ये लोग कहाँ चले गए। जरूर अंबर को साजिश का इल्म होगा और इसने इन तीनों को ठिकाना लगा दिया है। चौथा मुल्ला ऊपर जहाज की चरखी पर होता था। नजूमी दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। चरखी के पास गया तो क्या देखता है कि चरखी जंजीर के साथ बंधी हुई है और मुल्ला वहां से भी गायब है। अब तो इसे 100% यकीन हो गया कि अंबर ने उन चारों का काम तमाम कर दिया है। पहले तो घबराया, फिर हवास पर काबू पा लिया और खामोशी से अपने कैबिन में आकर लेट गया। उसे खतरा पड़ गया था कि अंबर अब इसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। रात का बाकी सारा हिस्सा उसने करवटें बदल बदल कर गुजारा और वो एक पल के लिए भी ना सो सका। दिन चढ़ा, अभी वो कैबिन में ही था कि अचानक दरवाज़ा खुला और अंबर अंदर दाखिल हुआ। उसने गहरी नज़रों से मकान नजूमी को देखा और फिर इसके पास आकर बोला, ऐ बदखसलत नजूमी, तुम्हारी साजिश मुझ पर बेनकाब हो चुकी है। तुम्हारे चारों साथी इस वक्त समंदर की लहरों में एक मछलियों की खुराक बन रहे हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मछलियां इनका नाश्ता कर रही होंगी। नजूमी थर थर कांपने लगा, हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो अंबर, इस साजिश में मेरा कोई अमल दखल नहीं था। ये सारा किया धरा इन मुल्लाहों का था। अंबर ने गरज कर कहा, खामोश मकान इंसान, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। अगर मैं चाहूँ तो भी इस वक्त तुम्हें हलाक कर सकता हूँ, मगर तुम बूढ़े हो, मैं तुम पर रहम करता हूँ। तुम्हें करताजना की बंदरगाह पर आज़ाद कर दूंगा, लेकिन सफ़र के दौरान तुम्हें अपने कैबिन में बंद रहना होगा। तुम्हें अर्शे पर आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। खाने पीने की हर शय तुम्हें इसी जगह मिल जाया करेगी। जान बची सो लाखों पाए। नजूमी ने सर झुका दिया और कहा, मैं तहे दिल से तुम्हारे इस सलूक का शुक्रिया अदा करता हूँ। अंबर ने उसी वक्त मकान नजूमी को कैबिन में लाकर बंद कर दिया और बाहर ताला डाल दिया। अंबर अब जहाज़ का वाहिद मालिक था और जहाज़ करताजना की तरफ जा रहा था। हकीकत में अब इसे करताजना की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यह मंजिल तो काने कप्तान की थी, जिसने वहां जाकर गुलामों को यहूदी आका के यहाँ फ़रोख्त करना था। मगर अंबर करताजना जाने पर मजबूर था, इसलिए कि अभी उसे कोई खबर नहीं थी कि समुद्री रास्ते वहाँ से कौन कौन सी बंदरगाह को जाते हैं। इसकी खबर उसे करताजना पहुँच कर ही मिल सकती थी। दिन गुजरते गए। अंबर 3 वक्त नजूमी के कैबिन में जाकर उसे खाना देता, इसे कोई बात ना करता और वापस आ जाता। तहखाने में खजाने का संदूक किसी तरह से महफूज पड़ा था। अंबर को बस एक ही फिक्र खाया जा रहा था कि नाग और मारिया कहाँ हैं, किस हाल में है, इन पर क्या गुजर गई है, वो कहाँ गायब हो गए हैं कि फिर उन्होंने पलट कर खबर भी ना ली। तरह तरह के वहम, तरह तरह के वसवसे अंबर के दिल में आते। सोचता कि वो किसी जिन भूत के काबू में ना आ गए हों। ज़ाहिर है कि वो अपनी मर्जी से तो हरगिज़ ना गए होंगे, क्योंकि उन्हें तो अंबर का इंतज़ार करना था। अगर उसे कोई ज़बरदस्ती उठा कर ले गया तो वो यकीनन नाग से ज़्यादा चालाक और ताकतवर होगा। मगर वो कौन था? नाग मारिया इस वक्त किस हाल में होंगे, इसकी खबर अंबर को कहीं से भी नहीं मिल सकती थी। आखिर उसे ख्याल आया क्यों ना नजूमी से पूछा जाए कि वो जायचा बनाकर बताया कि नाग और मारिया किस हाल में हैं और कहाँ हैं। अंबर दोपहर का खाना लेकर नजूमी के पास आ गया तो इससे जायचा बनाने और नाग और मारिया के बारे में बताने की फरमाइश की। नजूमी ने झट जायचा बनाया। कुछ देर वो जायचे पर झुका गौर करता रहा, अपने सफ़ेद बालों में बार बार उंगलियां चलाता रहा। जब वो काफ़ी देर अपने ख्यालों में गड़क रहा तो अंबर ने कहा, नजूमी, आखिर इसमें इतनी गौर करने वाली कौन सी बात है? तुम बताते क्यों नहीं कि नाग और मारिया इस वक्त कहाँ होंगे? नजूमी ने कहा, मेरे अजीज़, जायचा मुझे ये बता रहा है कि इस वक्त दोनों एक बहुत बड़े सामरी की गिरफ्त में हैं। वो निकलने की लाख कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्हें कोई निजात और फरार का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अंबर ने पूछा, ये सामरी कौन है और किस शहर और किस मुल्क में है? क्या तुम इतना बता सकते हो? नजूमी ने एक बार फिर जायचे को गौर से परखते हुए कहा, नाग और मारिया इस वक्त जिस नजूमी के पंजे में है, वो जिस मुल्क में रहता है, वो यहाँ से जनूब मगरिब को है। अगर शाम को यहाँ से चले तो 7 बार चांद बड़ा होकर छोटा होगा तो हम वहाँ पहुँचेंगे। क्या इस मुल्क का नाम तुम मुझे नहीं बता सकते? नहीं मेरे अजीज़, नाम हमारे जायचों में नहीं होते। यहाँ तो सिर्फ हिसाब किताब, वक़्त, फासला और जावियों का फ़र्क होता है। अंबर खामोश रहा। उसने नजूमी से कुछ ना कहा और अपने कैबिन में आकर लेट गया। यह वो वक़्त था जब नजूमी के दिल में एक बार फिर अंबर के खजाने पर कब्जा जमाने का खतरनाक ख्याल आया। उसने सोचा कि अब भी मौका है। अगर वो चालाकी से काम ले तो जहाज़ के खजाने पर कब्जा हासिल करके अंबर से निजात हासिल कर सकता है। वो इन समंदरों का पुराना पापी था। इसे सब मालूम था कि समंदर में कहाँ कहाँ कौन सा जजीरा है और किस मुकाम पर है और वहाँ कोई आबादी भी है या नहीं। कुछ सोचकर दूसरे रोज़ नजूमी जायचा लेकर फिर अंबर के पास आया और बोला, हजूर, मैं सारी रात इस जायचे पर गौर करता और हिसाब लगाता रहा हूँ।
صبح کے وقت انتھک محنت کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس ملک میں ناگ اور ماریا ایک خوفناک جادوگر سامنے کے غار میں قید ہے، وہ یہاں سے 50 درجے جنوب مغرب میں ایک جزیرہ کتھالیا میں واقع ہے۔ امبر اس خوشخبری پر اچھل پڑا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ نجومی نے کہا، حضور، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرا حساب کتاب کہتا ہے وہ میں نے پیش کر دیا ہے، اپنے پلے سے تو میں نے کبھی کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ امبر اس بات پر بڑا خوش ہوا کہ اسے اس مقام کا علم ہو گیا ہے جہاں ناگ اور ماریا ایک سامنے کی قید میں ہے۔ اسے اتنا معلوم تھا کہ اگر یہ شخص نجومی حساب کتاب کرے تو اس کا حساب بڑا صحیح ہوتا ہے۔ اس نے کہا، بتاؤ وہ جزیرہ جہاں ناگ اور ماریا ہیں یہاں سے کتنی دور ہے؟ نجومی زائچے کو گور گور کر تکنے لگا، پھر بولا، حضور، وہ جزیرہ میرے حساب کے مطابق یہاں سے 3 راتوں کے سفر پر واقع ہے۔ ٹھیک ہے، جہاز کا رخ میں 50 زاویے جنوب مغرب کی طرف موڑتا ہوں، لیکن اگر وہ لوگ اس جزیرے میں نہ ہوئے تو تمہاری خیر نہیں۔ آپ بالکل فکر نہ کریں حضور، ناگ اور ماریا اسی جزیرے پر ہوں گے۔ جہاز کا رخ جزیرہ کتھالیا کی طرف موڑ دیا گیا۔ جہاز نے جزیرہ کتھالیا کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ جہاز کو ہم جزیرے کے سفر پر چھوڑتے ہیں اور خود ذرا ناگ اور ماریا کی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ ہم انہیں اس حال میں چھوڑ کر آئے تھے کہ جادوگر کے کہنے پر ناگ اپنے اوپر کروائے جانے والے جادو کے عمل کے لیے رضامند ہو گیا تھا، اگرچہ اسے معلوم نہ تھا کہ جادوگر کے ذہن میں اسے ہلاک کرنے کی سازش ہے۔ ماریا اس کے ساتھی اور جادوگر دیوقامت اسے دیکھنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ دیوقامت جادوگر کی خادمہ شوراگا کی ساری ہمدردیاں ناگ کے ساتھ تھی، لیکن اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ دیوقامت جادوگر کے 1.25 مہینے کے عمل کے بعد ناگ کو قتل کر کے اس کے خون سے غسل کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ناگ کے ساتھ اس کی بہن ماریا بھی موجود ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ اگلے روز ناگ کو محل کے ایک تہہ خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ ماریا بھی چپکے سے اٹھ کر اس کے ساتھ ہی تہہ خانے میں آ گئی۔ اس تہہ خانے میں ایک سنگ مرمر کا چبوترا تھا جس پر ناگ کے لیے چاندی کے پایوں والا پلنگ بچھا تھا۔ یہ اس کے آرام کے لیے تھا۔ اس کے ارد گرد لوبان سلگانے کے لیے خوشبودان بنے تھے۔ دیوقامت جب چلا گیا تو امبر نے ماریا سے کہا، ماریا، فکر نہ کرو، رات کو تم میرے بستر پر سو جانا، میں کونے میں کمبل لے کر پڑا رہوں گا۔ ماریا نے کہا، جادوگر کو پتہ لگ گیا تو اسے شک پڑ جائے گا۔ ارے جہنم میں جائیے کمینہ جادوگر، تم رات کو آرام تو کر لیا کرو گی، ہمارا کیا ہے، ہم تو ان مشکلوں کے عادی ہیں۔ پھر میں ناگ بن کر بھی رات بڑے مزے سے جہاں چاہوں لیٹ کر گزار سکتا ہوں۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور دیوقامت ہاتھ میں لوبان اور طرح طرح کے بکورات لے کر آ گیا۔ ماریا پڑے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سانپ کے چاروں طرف لوبان وغیرہ سلگا دیے۔ اس کے دھوئیں سے سارا کمرہ بھر گیا۔ یہ دھواں بڑا ہلکا تھا، خوشبو اس قدر تیز تھی کہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس عرصے میں جادوگر دوزانہ ہو کر زمین پر بیٹھا ناگ کی طرف منہ کیے منتر پڑھتا اور بار بار ناگ کی طرف پھونکے مارتا رہا۔ کافی دیر تک عمل کرنے کے بعد دیوقامت جادوگر اٹھ کر جانے لگا تو ناگ نے کہا، کیا مجھے ہر روز اس دھوئیں کو برداشت کرنا پڑے گا؟ جادوگر نے کہا، ہاں ناگ، 1.25 مہینے یہ تکلیف تمہیں برداشت کرنا ہوگی، اس کے بعد تم آزاد ہوگے اور اپنے دوست امبر سے مل سکو گے۔ بس امبر سے ملنے کا خیال تھا جس نے ناگ کو ہر دکھ درد برداشت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جادوگر چلا گیا تو ماریا کھانسنے لگی۔ کھانستے ہوئے بولی، بڑی مشکل سے میں نے اپنی کھانسی روکی ہوئی تھی، کم بخت کے دھوئیں اور خوشبو نے تو میرا ناک میں دم کر دیا تھا۔ ناگ نے کہا، اچھا ہوا جادوگر کے ہوتے تم نے کھانسنا نہیں شروع کیا، وگرنہ ہمارا راز فاش ہو جاتا۔ خدا جانے پھر جادوگر کا سلوک ہمارے ساتھ کیسا ہوتا۔ تم کوشش کرو کہ جب تک عمل جاری رہے تمہیں کھانسی نہ آئے۔ اگر اسے یہ پتہ چل گیا کہ ایک عورت بھی یہاں موجود ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی تو جادوگر تمہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ ماریا بولی، لیکن میں دھوئیں سے بچ کر کہاں جا سکتی ہوں؟ ناگ نے کہا، میرا خیال ہے تم اس وقت کسی طرح سے کمرے سے باہر نکل جایا کرو۔ آخر میں طے پایا کہ ماریا اس وقت کمرے سے باہر نکل جایا کرے گی۔ جب جادوگر ناگ پر لوبان سلگا کر اپنا عمل کر رہا ہوگا۔ یوں ہی دن گزرتے چلے گئے۔ 1.25 مہینہ پورا ہونے میں کوئی 3-4 روز باقی تھے کہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جادوگر ناگ پر اپنا عمل کر رہا تھا۔ ماریا کمرے سے باہر ایک ستون کے پاس چبوترے پر اکیلی بیٹھی جادوگر کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہاں سے 2 آدمیوں کا گزر ہوا۔ ان میں سے ایک بوڑھا تھا، دوسرا جوان۔ جب وہ ماریا کے قریب سے گزرنے لگے تو نوجوان نے کہا، صرف 4 روز باقی رہ گئے ہیں، ابھی تک بڑے بت کے چبوترے پر سرخ کیسر نہیں ڈالا گیا۔ میں کہتا ہوں پھر قربانی کیسے دی جائے گی؟ بوڑھے نے کہا، میرا خیال ہے آج رات بت کے چبوترے پر کیسر بکھیر دیا جائے گا، لیکن میں یہ ضرور کروں گا کہ ہمارا گرو جادوگر قسمت کا دھنی ہے جو اسے اتنی جلدی ایک ناگ مل گیا جو انسان کی شکل میں زندہ ہے۔ ایسا آدمی تو ہزاروں برس کے بعد کہیں جا کر ملتا ہے۔ ماریا کا ماتھا ٹھنکا، اسے کچھ شبہ ہوا کہ معاملہ خراب ہے۔
اور دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ وہ ان دونوں کی باتیں سن کر چکنی ہو گئی۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ آگے جا کر دونوں تہہ خانے سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے اور کوئی بات نہ کہی۔ ماریا کچھ دیر پریشان سی ہو کر واپس اپنی جگہ پر آ گئی۔ اتنی دیر میں جادوگر اپنا عمل پورا کر چکا تھا۔ وہ باہر نکلا تو ماریا کمرے میں چلے گئی۔ اس نے جو باتیں سنی تھیں وہ ساری ناگ کو بتا دی۔ ناگ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ آخر بولا، معاملہ الجھ گیا ہے۔ جادوگر کی نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے شوراگا بہن سے مل کر کہنا چاہیے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ ماریا نے کہا، تم شوراگا سے کہو گے اور میں اپنے طور پر چل کر پتہ کرتی ہوں کہ ہسپانوی شہزادی سمونا اس محل میں کس جگہ پر قید ہے۔ ضرور اسے بھی کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا۔ ناگ بولا، میرے خیال میں تم شہزادی کو تلاش کرنے کا خطرہ مول نہ لو۔ یہ سارے کا سارا محل جادوگر ہے، بلکہ بھوت گھر ہے۔ یہاں کوئی بھی شے کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس خیال کو ترک کر دو۔ شوراگا ہمیں سب کچھ پتہ کر کر بتا دے گی۔ ماریا نے ناگ کی بات مان لی، لیکن دل میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بات کی تہہ تک پہنچنے کی پوری کوشش کرے گی۔ رات کو شوراگا ناگ کا کھانا لے کر آئی تو اس نے ساری بات اس کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ شوراگا نے حیرانی سے پوچھا، مگر ناگ بھائی، تم تو اندر چبوترے پر تھے، پھر تم نے باہر سے گزرتے ہوئے گل ملازموں کی گفتگو کیسے سن لی؟ اب تو ناگ گھبرا گیا۔ اسے خیال ہی نہیں تھا کہ ماریا کو تو اس نے سب سے چھپایا ہوا تھا۔ آئے بائیں شائع کرنے لگا۔ آخر بولا، شوراگا بہن، اب تم سے کیا چیزیں چھپا سکتا ہوں؟ بات یہ ہے کہ چونکہ بنیادی طور پر میں سانپ ہوں، اس لیے مجھ میں 500 برس زندہ رہنے کے بعد اتنی طاقت ہو گئی ہے کہ 500 گز کے دائرے میں ہونے والی گفتگو بالکل ٹھیک ٹھاک سن لیتا ہوں۔ شوراگا بھلا اس پر کیا اعتراض کر سکتی تھی؟ اسے یقین آ گیا۔ ناگ نے کہا، بہن، اگر تم مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہو تو معلوم کرو کہ سر راز کیا ہے اور جادوگر کے دل میں کیا ہے۔ شوراگا بولی، میں نے تمہیں بھائی کہا ہے اور اب ساری زندگی تمہیں اپنا بھائی ہی سمجھتی رہوں گی۔ میں ابھی جا کر معلوم کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ تم بے فکر ہو۔ اتنا کہہ کر شوراگا چلے گئی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر ماریا اور ناگ باتیں کرتے رہے، پھر وہ بھی سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اسی وقت رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ناگ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ماریا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ یہ شوراگا تھی۔ اس نے اپنے سارے جسم کو سیاہ چادر میں ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر دیا اور ناگ کی طرف سے حیرانی سے دیکھ کر بولی، تم کس عورت سے باتیں کر رہے تھے؟ ناگ ذرا گھبرایا اور پھر سنبھل کر بولا، عورت؟ بھلا یہاں تمہارے سوا اور کون عورت ہو سکتی ہے؟ شوراگا بولی، نہیں، میرے سوا بھی معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی عورت ہے۔ میں نے اس عورت کی آواز سنی ہے، وہ تم سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ناگ نے ہنس کر کہا، یہ تمہارا وہم ہے شوراگا بہن، میں اس کمرے میں بالکل اکیلا ہوں اور کسی عورت سے بات کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بتاؤ، تم اتنی رات کے کیا قبل آئی ہو؟ اگرچہ شوراگا کا شک دور نہیں ہوا تھا، لیکن دوسری طرف معاملہ چونکہ بڑا سنگین تھا اور بڑی خوفناک خبر آئی تھی، اس لیے موضوع بدلتے ہوئے بولی، زندگی سخت خطرے میں ہے ناگ بھائی۔ آج سے ٹھیک 4 روز بعد رات کو تمہیں بڑے بت کے چبوترے پر ڈال کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ پھر تمہارے خون کو جادوگر اپنے سارے بدن پر ملے گا اور یوں ہی سے پھر سے انسانی شکل مل جائے گی اور وہ شہزادی سمونا سے بیاہ کر سکے گا۔ اتنا سنا تھا کہ ناگ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماریا بھی اپنی جگہ پر حیرت زدہ ہو کر رہ گئی، مگر وہ کچھ بول نہ سکتی تھی۔ شوراگا کو پہلے ہی سے اس کی موجودگی پر شک تھا۔ ناگ نے کہا، کیا یہ اطلاع بالکل صحیح ہے؟ شوراگا نے کہا، 100% صحیح ہے ناگ، میں ادھر دیکھ رہی ہوں۔ بڑے بت کے آگے کیسر ڈالا جا رہا ہے اور جس چھڑے سے تمہیں ہلاک کیا جائے گا اور تمہارا پیٹ چاک کیا جائے گا، اس کو ابھی سے تیز کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ ناگ نے کہا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تم تو کہتی ہو کہ میرا کسی بھی شکل میں بدل جانا یہاں بیکار ہوگا، تو میں یہاں سے کیسے اپنی جان بچا سکوں گا؟ شوراگا نے کہا، فکر نہ کرو ناگ بھائی، میں سارا انتظام کر دوں گی، لیکن تمہیں ایک بات ضرور بتانی ہوگی کہ کیا اس کمرے میں تمہارے ساتھ کوئی دوسری عورت بھی موجود ہے؟ ناگ ہنس پڑا، بہن شوراگا، تمہیں تو وہم ہی ہو گیا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کمرے میں کوئی دوسری عورت بھی موجود ہو اور تمہیں دکھائی نہ دے؟ شوراگا نے کہا، تم چاہے لاکھ ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں کوئی دوسری عورت موجود ہے۔ بہرحال یہ بعد میں دیکھا جائے گا، سب سے پہلے تو میں تمہارے یہاں سے فرار کا بندوبست کرتی ہوں۔ ناگ بولا، شوراگا، میں چاہتا ہوں کہ ہسپانوی شہزادی سمونا کو بھی یہاں سے نکال کر لے جاؤں اور اسے اس کے ماں باپ کے حوالے کر دوں۔ یہ ایک نیک کام ہے، میرا خیال ہے تم ضرور اس سلسلے میں ہماری مدد کرو گی۔ کیوں نہیں؟ شوراگا نے کہا، میں اس سلسلے میں ضرور تمہاری مدد کروں گی، مگر مشکل یہ ہے کہ وہ جس تہہ خانے میں بند ہے اس کی چابی ہر وقت جادوگر کے پاس رہتی ہے۔ ناگ نے پوچھا کہ کیا وہ چابی اپنے کسی خاص جیب میں رکھتا ہے؟ یہ بات وہ اس لیے بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ ماریا کو چابی نکالنے میں آسانی ہو، کیونکہ سوائے ماریا کے دوسرا کوئی شخص بھی جادوگر کی جیب سے چابی نہیں نکال سکتا تھا۔ اس بات کو شوراگا نے محسوس نہ کیا کہ ناگ جادوگر کی جیبوں کے بارے میں اتنا کیوں کریت کر پوچھ رہا ہے۔
اس نے جواب میں کہا کہ جادوگر کے گلے میں ایک لاکٹ ہے، سمونا شہزادی کے کمرے کی چابی اس لاکٹ میں بند رہتی ہے۔ ناگ نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب میری جان کیسے بچے گی؟ تمہیں اس سلسلے میں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ شراگا کہنے لگی، میں جادوگر کے خلاف کوئی ٹونا اور تویز گنڈا تو کر نہیں سکتی۔ ہاں، اتنا ضرور میرے اختیار میں ہے کہ اس تہہ خانے کا دروازہ رات کو باہر سے کھول دوں اور تم یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ جس رات یا صبح کو تمہیں فرار کرنا ہوگا، اس روز تمہیں گھوڑے تیار ملیں گے، لیکن تم جادوگر کے اثر سے بچ نہ سکو گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اس بت کی آنکھ میں لگا ہوا ہیرا نکال کر اپنے قابو میں کاڑو۔ جس وقت یہ ہیرا تمہارے قابو میں آ جائے گا، تم پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، لیکن تم پر تلوار سے وار کر کے تمہیں ہلاک ضرور کر سکے گا۔ ناگ نے کہا، فکر نہ کرو، میں آج ہی اس ہیرے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صبح صبح منہ اندھیرے سمونا شہزادی کو لے کر اس محل سے نکل جاؤں گا۔ کیا تم ہمارے لیے 3 گھوڑوں کا بندوبست کر سکتی ہو؟ کیوں نہیں، تمہیں 3 گھوڑے محل کے پچھلے دروازے پر صبح کے وقت مل جائیں گے۔ شراگا کے جانے کے بعد ناگ نے ماریا سے کہا، عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ماریا، اب ہم 1 منٹ بھی ضائع نہیں کر سکتے۔ یہاں سے نکل کر بڑے بت کی آنکھ سے ہیرا چرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ ابھی جاؤ اور جادوگر کے لاکٹ سے تہہ خانے کی چابی نکالا اور جلدی کرو۔ ماریا اسی وقت کمرے سے نکل گئی۔ ناگ نے فوراً سانپ کا روپ ڈالا اور کمرے سے نکل کر مختلف برآمدوں اور راہداریوں میں رینگتا ہوا اس حال کمرے میں آ گیا جس کے بڑے سے چبوترے پر بت کھڑا تھا۔ اس کی ایک آنکھ میں ہیرا چمک رہا تھا۔ ناگ رینگتا ہوا بت کے اوپر چڑھ گیا۔ اس کی آنکھ کے پاس جا کر اس نے آنکھ کے ہیرے کو اپنا منہ کھول کر اپنے جبڑوں میں لیا اور نوچ کر واپس چال پڑا۔ یہ کام اتنی جلدی ہو جائے گا اسے یقین نہیں تھا۔ کمرے میں آ کر وہ پھر سے انسان بن گیا اور ہیرا اس نے اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ ادھر ماریا بھی محل کے مختلف برآمدوں میں سے گزرتی آخر تلاش کرتی کرتی جادوگر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ جادوگر گہری نیند سو رہا تھا، لاکٹ اسی کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ ماریا دبے پاؤں جادوگر کے پاس آ کر رک گئی۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنا سانس درست کیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر لاکٹ کو تھام لیا۔ وہ اسی طرح سے کھڑی رہی، یہ دیکھنے کے لیے کہیں وہ جاگ تو نہیں رہا۔ جادوگر گہری نیند سو رہا تھا۔ ماریا نے بڑے سکون سے لاکٹ کھول کر اس میں سے چابی نکال کر اپنی جیب میں رکھی اور جدھر سے آئی تھی ادھر سے ہوتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ناگ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ چابی اس نے ناگ کے حوالے کی اور دونوں بڑی تیزی سے باہر نکلے اور شہزادی سمونا کے تہہ خانے کی طرف چل پڑے۔ شراگا کے بتائے ہوئے اشاروں کے مطابق وہ سمونا کے تہہ خانے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ناگ نے چابی نکال کر تالے میں گھمائی، تالا کھل گیا۔ وہ اندر آ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں ایک بڑی نازک، خوبصورت اور معصوم شہزادی گھاس پھوس کے بستر پر لیٹی سو رہی ہے۔ ناگ نے قریب جا کر اسے جگایا۔ سمونا نے آنکھ کو ملتے ہوئے ناگ کو دیکھا۔ کون ہو تم؟ ناگ نے مختصر لفظوں میں جلدی جلدی اسے بتایا کہ وہ اسے بچانے آیا، لہٰذا اسے چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کے ساتھ چل پڑے۔ سمونا نے خدا کا شکر ادا کیا، آخر اسے وہاں سے نجات دلانے پہنچ گیا کوئی۔ شہزادی کو لے کر ناگ اور ماریا تہہ خانے سے گزر کر باہر آ گئے۔ رات کا پچھلا پہر بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ شراگا نے جس دروازے کا ذکر کیا تھا یہ لوگ اسی طرف کو آ گئے۔ یہ دروازہ شراگا نے پہلے ہی سے کھول کر رکھا تھا۔ اس دروازے میں سے نکل کر وہ ایک غار میں سے ہوتے ہوئے محل کے باہر آ گئے۔ ہیرا ناگ کے پاس تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب جادوگر کا کوئی جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ ایک جگہ شراگا نے 3 گھوڑے کھڑے کر رکھے تھے، وہ خود وہاں نہیں تھی۔ ناگ نے دل میں شراگا بہن کا شکریہ ادا کیا اور شہزادی سمونا کو ساتھ لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو سر پر دوڑانے لگا۔ ماریا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ سمونا شہزادی ماریا سے بے خبر تھی۔ اسے صرف اس قدر معلوم تھا کہ ایک خالی گھوڑا اس کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ماریا جس گھوڑے پر سوار ہوتی تھی وہ بھی اس کے ساتھ ہی غائب ہو جاتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے ماریا اپنے میں یہ تبدیلی دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک گھوڑے پر سوار ہوئی تو گھوڑا غائب نہیں ہوتا تھا۔ یہ لوگ محل سے کافی دور نکل آئے تھے۔ اب دن نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ ادھر جادوگر کو جب علم ہوا کہ ناگ کے ساتھ شہزادی سمونا بھی غائب ہے تو اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے جادو کے زور سے سارے علاقے میں آسمانی بجلیوں سے حملہ کر دیا۔ جگہ جگہ ویرانے اور جنگل میں بجلی گرنے لگی، لیکن بت کے ہیرے کی وجہ سے ناگ اور ماریا اور سمونا جادو کی بجلیوں سے بچتے رہے۔ سارا دن یہ گھوڑوں پر سوار چلتے گئے۔ رات کو انہوں نے جنگل عبور کر لیا۔ وہ جنگل سے نکل کر دریا کے کنارے آگے۔ دریا کافی چوڑا تھا۔ دور ایک کشتی کنارے کے ساتھ بندھی تھی۔ یہ لوگ گھوڑوں سمیت کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی نے دریا پار کر لیا۔ دوسری جانب خشک پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ رات کو انہوں نے ایک جگہ آرام کیا۔ اگلے روز وہ پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ کوئی 4 روز کے مسلسل سفر کے بعد آخر یہ لوگ ایک بندرگاہ پر پہنچے۔ ناگ، سمونا اور ماریا ایک جہاز پر سوار ہوئے۔ سمندر میں 1 مہینہ سفر کرنے کے بعد یہ جہاز اسپانیہ کی بندرگاہ سے جا لگا۔ وہاں کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ بادشاہ کی بیٹی جو کہ گم ہو گئی تھی واپس اپنے شہر میں آ گئی ہے تو انہوں نے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو خبر ملی تو وہ محل سے نکل کر اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے بندرگاہ پر آ گیا۔
سمونا کو سینے سے لگا لیا، ناگ کا شکریہ ادا کیا۔ ناگ کو محل میں شاہی مہمان کے طور پر ٹھہرایا گیا۔ 6-7 روز شاہی محل کی ضیافتیں کھانے اور آرام کرنے کے بعد ماریا ناگ نے بادشاہ سے اجازت لی اور امبر کی تلاش میں ایک چھوٹے جہاز پر سوار ہو کر کرتاجنا کی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کا جہاز غلاموں کو لے کے کرتاجنا ہی جا رہا تھا۔